سے شیئر کی ہو، میاں صاحب نے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں، اپنے گاؤں کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں آپ سے کوئی بات کی ہو، آپ سے کوئی پوچھا ہو کچھ؟ دیکھیں میاں صاحب نے تو جب میں کھڑا ہوا بات کرنا چاہی اور میں نے بات شروع کی تو ساتھ ہی میاں صاحب نے پوچھا کہ کہاں سے ہیں، میرا پوچھا، پھر اس کے بعد میرے آباء و اجداد کا پوچھا، پھر انہوں نے اپنی بات شروع کر دی کہ اچھا میرے جی، آباء و اجداد جاتی امراء سے، اور ایک جو بہت دلچسپ بات انہوں نے کی اور جو ہسٹوریکلی ایک بہت بڑا فیکٹ بھی ہے، انہوں نے کہا جی کہ جاتی امراء میں جو ہمارا گھر تھا، وہاں کی سکھ کمیونٹی آج بھی ہمیں یاد کرتی ہے، جب بھی خوشی غمی ہوتی ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتی ہے، اور جو ہمارا گھر تھا اس گھر کو جاتی امراء کی جو لوگ ہیں وہاں پہ بسنے والے، انہوں نے اس کو گردوارہ بنا لیا. اچھا تو اس یہ وقت جو آبائی گھر ہے جس میں میاں شریف صاحب رہتے تھے، وہ اس وقت میاں صاحب نے یہ بتایا، بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ وہ ابھی گردوارہ ہے جی وہاں پر؟ بالکل وہاں پہ گردوارہ. یہ بات تو میں خود بھی جب 2014 میں جاتی امراء گیا تھا تو جاتی امراء جو میاں صاحب کا گھر تھا وہ سارا میں نے وہاں پہ ملا، لوگوں سے ملا، دیکھ کے آیا. آج بھی وہاں کے لوگ میاں صاحب کو اسی طریقے سے محبت، پیار اور عقیدت رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس اکثر کرتارپور صاحب اس علاقے سے جب سنگت آتی ہے تو محبت کے پھول ہمیشہ بھیجتی ہے. اور میں نے آج میاں صاحب کو یہی کہا جی جب محبت آتی ہے تو ہم پیغام ایسا اپنا دیتے ہیں، حمزہ صاحب کو دیتے ہیں، مریم صاحبہ کو پیغام دیتے ہیں، شہباز شریف صاحب کو پیغام دیتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کے لیے محبت کے پھول وہاں سے آئے ہیں. اور میاں صاحب آج جس طریقے سے سکھ کمیونٹی کو دیکھ کے ہمیشہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، آج بھی وہی محبت میاں کے صاحب ساتھ نے رہتے کوئی ہیں. خوشی اور غمی کی بات کی کہ جب ہم لوگ یہاں پریشان ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، اور جب خوش ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے گاؤں میں ہم دیکھیے لوگ؟ یہ ایسی حقیقت ہے جس کو کہ پیچھے جب آئے ہیں جاتی امراء سے تو وہاں پہ جو بسنے والے سکھ بھائی ہیں جن کے ساتھ میاں شریف صاحب کا ٹائم گزرا، میاں شریف صاحب کے بزرگوں کا ٹائم گزرا، تو ظاہر سی بات ہے یادیں ہیں. اب جب میاں صاحب کے اوپر ایگزائل میں گئے، جب میاں صاحب کے اوپر سختیاں ہوئیں 2018 میں، آپ نے دیکھا جس طریقے سے میاں صاحب کو جیل بھیجا گیا، ناکردہ گناہوں کی سزا دی گئی، تو سرٹنلی بھارت کے اندر خاص کر امرتسر میں جاتی امراء کے اندر میاں صاحب کے لیے دعائیں کی گئی، ارداسیں کی گئی. اور مجھے آج بھی یاد ہے وہاں کے جو سرپنچ ہیں مجھے اکثر وہاں پہ ارداس کی وہ ویڈیو بھیجتے تھے کہ ہم میاں صاحب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اور جب میاں صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو وہاں پہ وہ جناب چراغاں کرتے ہیں، خوشی سے پٹاخے چلاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، گردواروں کے اندر پرساد تقسیم کرتے ہیں، کہ ہمارے علاقے کا جاتی امراء کا ایک جو باشندہ تھا وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن مطلب گیا. آج بھی وہ لوگ میاں صاحب کو اپنا فیملی سمجھتے ہیں. سر میاں صاحب نے ایک اور کو واقعہ بتایا تھا کہ وہاں سے کچھ سکھ یاتری آئے تھے، ان کے لیے وہ کچھ لے کے آئے تھے، کوئی بڑی تاریخی چیز بتائیں گے وہ؟ جی بالکل. وہ ایک تو جب میاں صاحب کا گھر گردوارہ بن گیا وہ تصویر لے کے آئے، پھر میاں صاحب کے لیے جب بھی آتے ہیں وہاں سے سکھ یاتری کبھی پرساد لے کے آتے ہیں، کبھی وہاں کی کوئی سوغات لے کے آتے ہیں. بہت ساری دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ ملنے کے لیے آتے ہیں. اور پچھلا جب میاں صاحب نہیں تھے یہاں پہ، اور خاص کر جب کلثوم نواز صاحبہ کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو بہت ساری ہمدردی کے پھول لوگوں نے وہاں سے ہمدردی کے میسیجز بھیجے، ہمدردی کی میاں صاحب کے ساتھ. اور کچھ میں ایک بہت بڑی کچھ چیز دہلیز ٹائپ بتا رہے تھے کہ میاں صاحب چوگاٹ تھی، کچھ اس قسم کی چیز بھی لے کے؟ جی میاں صاحب یہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو ان کی گھر کی چوکاٹ تھی وہ چوکاٹ وہاں سے وہ لوگ لے کے آئے تھے، اور میاں صاحب کو انہوں نے گفٹ کی تھی کہ یہ ہمارے آپ کی گھر کی جو آبائی گھر تھا اس کی گھر کی چوکاٹ ہے، اور وہ چوکاٹ میاں صاحب کو اور وہ گفٹ کی. میاں شریف صاحب کے ہوتے ہوئے لے کے آئے تھے جسے بڑا تھا. مجھے ذرا آخر میں یہ بتائیں کہ آج کی جو مائنورٹی ونگ تھی اس کی میٹنگ کا اہتمام کیسے ہوا؟ میاں صاحب نارمل، ہم میاں صاحب کسی کو کہتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، لیکن آج کی جو اینڈ تھا اس کا میٹنگ جب ختم ہوئی ہے، کچھ اسپیشل چیز؟ دیکھیں ایک تو ہمیں مریم نواز شریف صاحبہ کو مبارکباد دینی چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. وہ ہماری چیف آرگنائزر ہیں، اور جب وہ واپس آ کے جس طریقے سے انہوں نے پوری تنظیم نو کی، خاص کر ان کا فوکس مائنورٹی ونگ پہ تھا. اور مائنورٹی ونگ کا مجھے انہوں نے عزت بخشی. میں اس آرگنائزنگ کمیٹی کا جو 5 ممبری کمیٹی میں اس کا ممبر ہوں. پورے پنجاب کے اندر مور دین 30,000 ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں جن کو ہم نے آرگنائز کیا. اور اس وقت یہ ایسی فورس ہے جو آگے جو اگلا چیلنج ہے 5 لاکھ مائنورٹی کے لوگوں کو اکٹھا کرنا ایک پلیٹ فارم پہ، تو میں سمجھتا ہوں اگلے 3 سے 4 مہینوں میں یہ انشاءاللہ لوگ اکٹھے ہو گئے. تو اس کے لیے تو اس کا سارا سہرا میڈم کو جاتا ہے. ٹھیک لیکن ہے. صرف یہاں تک بات نہیں روکی. میاں صاحب ہمیشہ تمام اقلیتوں کو تحفظ دینے کی، ان کی عبادتگاہوں کو تحفظ دینے کی بات کرتے ہیں. اس لیے میاں صاحب کا ویژن کرتارپور تھا. آج بہت سارے لوگ کرتارپور کوریڈور کے علمبردار بنتے ہیں، بٹ حقیقت میں یہ کریڈٹ میاں صاحب کو میاں جاتا نواز شریف صاحب کا. کیسے ذرا بتائیں گے؟ جی کیونکہ یہ بنا تو عمران خان کے دور میں. مجھے 2013 میں پارلیمنٹ میں لانے کا مقصد، آپ احسن اقبال صاحب سے بھی جب بیٹھے آپ کے بڑے اچھے تعلقات ان کے ساتھ پوچھے گا. احسن اقبال صاحب جب میاں صاحب کے پاس مجھے لے کے آئے تھے تو اس وقت میاں صاحب کا ویژن یہی تھا کہ ہم نے کرتارپور کوریڈور کو بنانا ہے، اور دیٹس وائی سکھ ریپرزنٹیشن جو تھی پنجاب اسمبلی کے اندر آئی. آج کی جب اختتام ہوا تو تمام مذاہب نے اپنی اپنی دعا کے تحت
اختتامی دعا کی اور دعا مانگی اس ملک کی تمام مذاہب نے، تمام مذاہب کے لوگوں نے کھڑے ہو کے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسیحی بھی تھے، مسلم تھے، سب نے اپنے عقیدے کے تحت دعا مانگی، کلوزنگ دعا مانگی، اور اس میں اس ملک کی سلامتی کے لیے، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، میاں نواز شریف کے پورے خاندان کے لیے دعا مانگی، اس ملک کی خوشحالی کے لیے دعا مانگی، اور یہ دعا مانگی کہ آئندہ انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون واضح برتری کے ساتھ آئے، تاکہ جو ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ خدمت کی، اس خدمت کے جذبے کو لے کے آگے چلیں اور اس پاکستان کو ترقی کے منازل طے کروائیں. دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں، جب میاں صاحب نے یہ میٹنگ شروع ہوئی تو انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی. انہوں نے کہا یہ اقلیتی لفظ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر سب کو برابر کے حقوق ہیں، اور جو میاں صاحب نے کہا میں تو ایک ادنا ورکر ہوں، جو لیڈر ہوتا ہے اس کے لیے تمام مذاہب کے لوگ جو وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. اسی طرح جب پاکستان بنا تھا تو قائداعظم کا حوالہ بھی دیا، اور جب اسلام شروع ہوا تھا تو کسی ادنا ارا کو، اور اس وقت بھی یہ جس کو مائنارٹی کہا جاتا ہے ان کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. سب کے حقوق برابر ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں. السلام علیکم دوستو، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے بڑے ہی فیورٹ، بڑے ہی پیارے. میاں صاحب تو بڑا دل سے لگا کے رکھتے ہیں. یہ ذرا آج نا نسخہ لینا ہے کہ کھیل داس کوہستانی کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے جو میاں صاحب کھیل داس سے اتنا پیار کرتے ہیں. جی باجی کیا حال ہے جناب؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ سب سے پہلے تو سننے والوں کو جو اتنے ورکر ہیں کروڑوں کی تعداد میں نواز شریف صاحب کے چاہنے والے ہیں، ان کے فیورٹ کیسے بنے ہیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے وہ کھیل داس کوہستانی جیسا بن جائے. دیکھیں جو عاشق اور معشوق ہوتے ہیں، جو محبوب ہوتا ہے، عشق جو کرتا ہے، یہ آپ ان سے پوچھ لیں، دنیا میں بڑی داستانیں ہیں. اور سچے دل سے جو عشق کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب اپنے تمام کارکنوں کے ساتھ، ووٹر سپورٹر کے ساتھ وہ محبت سے پیش آتے ہیں، محبت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں جڑے ہوئے ہیں. اور مجھے اس عشق کا ریٹرن ملا. میاں صاحب مجھے پیار کرتے ہیں، مجھے اس منزل پہ پہنچانے والے اس کی محبت ہے، اور محبت ایک سچی محبت ہے. تو وہ میرے قائد ہے، میں ان کا بڑا مشکور ہوں، اور یہ اعزاز مجھے اس نے دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام وہ کارکنوں کے ساتھیوں کے ساتھ اسی سے محبت کرتے. بس مجھے اللہ نے موقع دیا ہے اس کے آپ کو اللہ نے موقع دیا. اچھا یہ بتائیں وہ کون سا وعدہ ہے جو لندن چلے گئے اور میاں صاحب نے آپ نے توڑ دیا؟ اس کے بارے میں بتائیں نا. کوئی آپ نے وعدہ کیا اور کوئی توڑ دیا آپ نے؟ ہاں وعدہ میں نے کیا تھا، اس پہ عمل بھی کیا تھا، مگر ظاہر ہے جو معاملہ بڑا مشکل سا تھا. لیکن کیا قائد دور تھے، ملاقات روز نہیں ہوتی تو آپ نے دال کھا لیا پھر؟ نہیں، یہ بھی ایک محبت ہے کہ محبوب اپنے پیار کرنے والے کا خیال رکھتے ہیں، کہ وہ میری صحت کے لیے فکر مند بھی ہے، پریشان بھی ہوتے ہیں. اور جب مجھے دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے عزیز ہو، آپ مجھے ہمیشہ میرے ساتھ رہو، تو میری صحت کے لیے، میرے وزن کے حوالے سے وہ مجھے ہمیشہ کہتے رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس کا جو کہنا ہے انشاءاللہ اس پہ ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو، کھیل داس صاحب کو میاں صاحب نے جب کراچی میں کہا تھا کہ کھیل صاحب آپ ہمیں بہت پیارے ہیں، آپ کا وزن زیادہ ہے، کم کریں، تو کھیل بھائی نے اپنا وزن بہت کم کر لیا تھا، اور پھر میاں صاحب لندن چلے گئے، اور کھیل داس نے لندن واپس جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وزن زیادہ ہو گیا. لیکن اب یہ پھر پرومس کریں. کھیل داس آج سیاسی سوال کوئی نہیں، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ میٹنگ کیسی رہی، اور مائنورٹی جسے میاں صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے، سب کے حقوق برابر ہیں، سب لوگ جب ملے تو کیا رد عمل ہے اتنی دیر کے بعد دینے کے بعد میاں صاحب کو؟ سندلہ صاحب، میں آپ کو ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں. آپ کے لاکھوں فالوور ہے، کروڑوں لوگ دیکھنے والی پوری دنیا میں آپ کو دیکھتے ہیں. واحد جماعت PMLN ہے جو 2018 میں بھی، مگر اس دفعہ جو آرگنائز طریقے سے تمام امیدواروں کے MPs MNs اور مسلم غیر مسلم خواتین مخصوص نشستوں والے، ہر ایک جس نے ٹکٹ اپلائی کیا اس کا قائد محترم نے خود انٹرویو لیا ہے. اس کو موقع دیا ہے کہ اس نے پارٹی میں اس نے اپلائی کیا ہے، تو اس کو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی میرٹ کسی پولیٹیکل پارٹی میں، میں چیلنج دیتا ہوں. پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، اس نے نہ اپنے غیر مسلموں سے انٹرویو کیے ابھی تک، نہ مسلمانوں سے کیا، نہ خواتین سے کیا. یہ واحد جماعت ہے جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں کینڈیڈیٹ تھے، مگر ہزاروں کی تعداد میں میاں صاحب نے خود، اور شہباز صاحب، مریم صاحبہ اور تمام سینئر جو قیادت ہے، بورڈ کے ممبران ہیں، انہوں نے انٹرویو لیا ہے اور ان کو موقع فراہم کیا ہے کہ وہ ان سے دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے بڑی میرٹ کوئی نہیں ہے. یہ دنیا میں کوئی ایسا مثال نہیں ہے. اگر میں نے نہیں دیکھا ہے کہیں
کہ اس طرح اپنے اس میں کینڈیڈیٹ کوئی شک نہیں ہے. 200-250 لوگوں سے ایک دن میں انٹرویو کرنا آسان نہیں ہے, سب کو موقع دینا. مریم نواز کے ساتھ آپ نے ظاہر ہے میاں صاحب کی غیر موجودگی میں کام کیا. آج مریم صاحبہ کو اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیسا لگا؟ جو محنت آپ نے کی تھی آپ کو پوری نظر آئی کہ آپ کی وہ محنت ساری پوری ہو گئی ہے, قائد محترم واپس آ گئے؟ دیکھیں, قائد محترم نواز شریف صاحب پاکستان میں بسنے والے تمام اقلیتیں, مذہبی اقلیتیں جس میں ہندو ہیں, مسیح ہیں, سکھ ہیں, پارسی ہے, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کے تحفظات کے لیے, ان کے حقوق کے لیے اس نے اپنے وزیر اعظم شپ میں یا حکومت دور میں انہوں نے فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. مگر قائد محترم جب پاکستان سے باہر تھے, اس کی غیر موجودگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے پارٹی کو ری آرگنائز کیا ہے, خصوصاً خواتین اور مینارٹی ونگ کو, اور اس کی جھلک آپ کو کل خواتین کی میٹنگ میں بھی, آج مینارٹی کی میٹنگ میں بھی ہوئی. اور آپ نے دیکھا ہندو بھی تھے وہاں, مسیح بھی تھے, سکھ بھی تھے, پارسی بھی تھے, سب لوگوں کی نمائندگی تھی. نوجوان بھی تھے, ڈاکٹر بھی تھے, انجینئر بھی تھے, پڑھے لکھے لوگ بھی تھے, پارٹی کے ورکر بھی تھے, سپورٹ کرنے والے بھی, سب نے اپنا انٹرویو دیا. اور میں یقین دلاتا ہوں تمام جو مینارٹی کمیٹی کے ممبر کے حیثیت سے جو ہمارے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, جنہوں نے ٹکٹ اپلائی کیا ہے, نواز شریف صاحب کے پاس میرٹ پہ فیصلے ہوں گے, اور یہ پارٹی میرٹ پہ فیصلے کرے گی. جو اسکروٹنی ہوئی ہے, جو طریقہ کار ہے, میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ایسی پارٹی ہے مجھے دکھا دیں پاکستان میں کہ اس طرح کام کرتی ہے. اس طرح کے کام کوئی پارٹی نہیں کر رہا. آپ یہ آخر مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ آج کی تقریب نارمل دعا ہوتی ہے, تقریب ختم ہوتی ہے, لیکن آج کی جو تقریب تھی اس کا جو اختتام ہے اس کی اسپیشلٹی کیا تھی؟ کیا تمام مذاہب کے لوگوں کو مطلب وہ کچھ بڑا اسپیشل مومنٹ تھا؟ اگر اس بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں, اس میٹنگ میں نے جیسے گزارش کی کہ تمام مذاہب کے تعلق رکھنے والے لوگ اور فرقے موجود تھے. اقلیتوں میں بھی ہندو, مسیح, سکھ, پارسی موجود تھے, اور مسلمان بھی ویسے ہی موجود تھے. تو خوبصورتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے تلاوت کرائی گئی, دعا کی گئی, اور مسیحیوں نے اپنے مذہبی رسومات ادا کی, دعا کی, ہندوؤں نے دعا کی, سکھوں نے ارداس کی. یہ ایک گلدستہ ہے پاکستان کا. یہی خوبصورت پاکستان ہے جو تمام رنگ مذاہب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں, اور بڑی بات یہ کہ ایڈوانس میں کرسمس کا کیک بھی قائد محترم نے آج کاٹ لیا, اور تمام مسیح بھائیوں کو مبارکباد دی. دنیا میں بسنے والے مسیحوں کو 25 تاریخ کے ایڈوانس پہ کیک کاٹا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج کا دن ایک بہترین دن تھا. ایک ورکر کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی کہ میرے پیسے پورے ہو گئے, مجھے ٹکٹ مل گئی, میں نے اپنے قائد کو اتنے نزدیک سے دیکھ لیا. تو میاں صاحب نے کہا کہ تم نے لاکھ سوا لاکھ اس لیے بھرا تھا. اس نے کہا لاکھوں کروڑوں اپنے قائد کی جھلک پہ قربان. یہ ہوتا ہے پیار اور محبت. ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی ہے اس وقت ماڈل ٹاؤن میں. اس سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ ماڈل ٹاؤن میں کیا کر رہی ہیں, کہاں سے آئی ہیں, اور ان کا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹا, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ ماڈل ٹاؤن میں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹکٹیں لینی ہیں, آپ کی تو ابھی عمر نہیں ٹکٹ لینے کی, تو آپ کس لیے آئے ہیں؟ مجھے نواز شریف سے ملنا ہے. آپ کو نواز شریف صاحب سے ملنا ہے؟ جی. کیوں ملنا ہے نواز صاحب سے؟ آئی لائک ہم. اچھا, آپ نواز صاحب کو پسند کرتی ہیں؟ بہت زیادہ. اچھا, اپنے بارے میں کچھ بتائیں. کہاں سے ہیں آپ کدھر سے آئے ہیں؟ رحیم یار خان سے. رحیم یار خان سے آئے ہیں. اچھا, آپ کا کوئی بچپن میں کوئی آپریشن, کوئی علاج, یا کوئی آپ کا کوئی مسئلہ, کیا مسئلہ تھا؟ میرا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی, اور وہ ان کے پیمنٹ مطلب سارا اس کا کانجی انکل کے ذریعے ہوا تھا. انہوں نے گورنمنٹ سے کروایا تھا. گورنمنٹ سے کروایا تھا, اور کانجی انکل نے کروایا تھا. اور ابھی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. گورنمنٹ نواز شریف والوں کی تھی. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کا علاج ہوا تھا وہ کانجی صاحب نے کروایا تھا, اور وہ میاں صاحب سے کہہ کے کروایا تھا, میاں صاحب کی گورنمنٹ میں کروایا تھا, اس لیے آپ ملنا صاحب سے شکریہ ادا کرنے آئی ہیں؟ جی. میاں صاحب کا شکریہ ادا کرنے ہیں جو آپ کی 5 سال کی عمر میں آپریشن ہوا تھا. ہاں جی. یہ بڑی پیاری سی بچی ہیں, وہ کہہ رہی جی میاں صاحب کا شکریہ ادا کرنے آئی ہیں, ان کا جو آپریشن ہوا تھا ان کی حکومت. کانجی صاحب بھی ساتھ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ذرا. کانجی صاحب بتائیں گے کچھ تفصیل اس بچی کے آپریشن کے بارے میں؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں نے اپنے 2013 سے 18 میں قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے مجھے اسپیشل مخصوص سیٹ پر ٹکٹ دیا. میں ایم پی منتخب ہوا. تو میں نے اپنے دور میں جو دکھی انسانوں کی خدمت کی ہے,
इसी के साथ मैंने 10 और ऐसे लोग थे दुखी जिनका मैंने उस वक्त 2013 में हमारे पास लीवर का ट्रांसप्लांट की सहूलियात पाकिस्तान में मैसर नहीं होती थी, तो हमें चाइना, इंडिया और यूके, यूएसए से जो रजू करना पड़ता था। यूएसए और यूके में जो है वो 1 करोड़ रुपए से महंगा हो रहा था, ये जो इंडिया से है वो 50 से 60 लाख रुपए की लागत में जरूरत है। तो ऐसे 10 केसेस जो थे वो मैंने इंडिया ट्रांसफर किए। आज अल्लाह के फजल से वो जिंदा आपने कैसे की, अपनी जेब से की है? नहीं सर, वो सारी हुकूमत पंजाब से, ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट और मैंने उनकी दरख्वास्त दी और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, और जो मेरे पास दरख्वास्तें लेके आते गए मैं इनको फॉरवर्ड करता गया, इनका सारा प्रोसेस होता गया। ये सब लोग इंडिया गए, वहाँ से दिल्ली से इनका इलाज हुआ और ये 3-3, 4-4 महीने वहाँ रह के आए और आज अल्लाह के फला से सब जिंदा सलाम। पहले सब लोग 10 के 10 लोग यहाँ पे आए हुए थे, हमारे 18 तारीख को इंटरव्यू थे, लेकिन वो 2 दिन इंटरव्यू हमारे माइनॉरिटी के आगे गए, तो दूसरे जो बच्चे थे वो सब वापस चले गए। ये बच्ची जिद करके बैठी है कि मैंने नवाज शरीफ साहब से मिले बगैर नहीं जाना, तो इसकी दिल की ख्वाहिश है। तो मेरी भी गुजारिश है, अगर नवाज शरीफ साहब मेरी ये बात कायद तक सुन रहे हैं तो ये बच्ची ख्वाहिश लेके खड़ी है, काइंडली इनसे 1 मिनट की जो है ना हम ये कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि जैसे ये क्लिप ख़त्म होगा ट्वीट कर देंगे, मियाँ साहब को कह देंगे जी एक बच्ची बाहर खड़ी है वो आपसे मिलना चाहते हैं। मियाँ साहब के साथ पिक बना के अपनी फ्रेम करवा के अपने बेडरूम में लगवानी है। देखें, ख्वाहिश ऑलवेज पूरी होती है। मियाँ साहब यहीं से गुजरेंगे और मेरी भी दिल की ख्वाहिश है बेटा कि आपके दिल की ख्वाहिश पूरी हो। दोस्तों देखें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हुकूमत में नहीं थे, जब पाकिस्तान से चले गए तो एक हम लोग स्ट्रीट पे प्रोग्राम कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब चले गए तो जैसे हम यतीम हो गए थे। मियाँ साहब इस बच्ची के भी बाप, मियाँ साहब मेरे भी बाप, इस कौम के भी बाप। ये रवैया होता है एक लीडर का कि रहीम यार खां से ये बच्ची आई है, 5 साल पहले इलाज हुआ है, हुकूमत के खर्चे पे हुआ है, और अब आप ये बताऊं आपको ये भी कि अब वो इलाज पाकिस्तान में होता है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब उस लेवल का हॉस्पिटल पाकिस्तान, पंजाब, लाहौर में बना चुके हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनकी दुआओं की वजह से मियाँ मोहम्मद नवाज साहब आज वापस आए हैं और जिनकी दुआओं की वजह से वो 4थी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।